حضرت عمر علیہ السلام، حضرت عمر جو پہلے ظالموں کے ساتھ کھڑا تاریخی میں اپنے آپ سے دیکھ رہا تھا، وہی عمر علیہ السلام لمحوں میں عمر علیہ السلام اور ہمارے کی کربلا کے حق و باطل کی اس جنگ کے درخشاں ستارے ہیں، جنہوں نے ظلم کو، جنہوں نے کفر کو، جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار کے نور الہی کو گلے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام محو سفر تھے کربلا سے، مکہ سے کربلا کی طرف، تو راستے میں پتہ چلا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا، جس کے سپہ سالار حضرت عمر، جسے حضرت عمر اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچے، پتہ چلا کہ حضرت عمر، ان کا قافلہ اور ان کی سواریاں سب پیاسے ہیں، ان کو پانی کی تلاش ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کو حکم دیا کہ اے باہی جان، ان کو پانی پلا دیجیے۔ حضرت عباس علمدار نے ان کو پانی سے سیراب کر دیا۔ اس کے بعد ایک مکالمہ ہوا حضرت عمر اور امام حسین علیہ السلام نے۔ حضرت عمر نے امام حسین علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ مجھے آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے آپ کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، آپ کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ اگر واپس مدینہ چلے جاتے ہیں تو بھی میں آپ کا پیچھا کروں گا، آپ اگر کوفہ کی طرف جاتے ہیں تو بھی میں آپ کا ساتھ رہوں گا۔ اس پہ امام حسین علیہ السلام کے اس پہ آتے ہیں، آپ ہوتے کون ہیں میں روکنے والے؟ ہم جہاں چاہیں، جدھر جی چاہے ہم وہاں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت اور امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، گھوڑے کا راستہ روک دیتے ہیں۔ اس پہ امام حسین علیہ السلام ایک تاریخی جملہ کہہ دیتے ہیں اور تمہاری ماں تمہاری غم میں بیٹھ۔ اس جملے کے بدلے میں اس کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ حضرت اور کہتے ہیں اے حسین، آپ کی ماں کا مقام بہت بلند ہے، بہت ہی بڑا مرتبہ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنا راستہ چینج کر دیتے ہیں اور نینوا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی نینوا پہ پہنچتے ہیں، یہ عمر بھی اپنے قافلے کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نینوا میں گورنر ابن زیاد کی طرف سے حضرت عمر کو ایک خط ملتا ہے کہ حسین کو اس طرح کی جگہ پہ لے جایا جائے، مجبور کیا جائے کہ اس جگہ پہنچ جائے جہاں پہ نہ تو کوئی درخت، نہ پانی ہو، نہ سایہ ہو، اس طرح کے بیابان میں پہنچایا جائے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو کربلا پہنچنا پڑتا ہے، شب عاشور خیمہ حسینی سے قرآن عبادات کی، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی محو تلاوت قرآن ہے۔ اسی آسنا میں حضرت عمر اپنے خیمے سے کبھی باہر آتے ہیں، کبھی خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بہت ہی مضطرب ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا اے عمر، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کوفہ کا سب سے بڑا بہادر کون ہے، پہلوان کون ہے، میں تو کہوں گا عمر سب سے بڑے بہادر ہیں، لیکن آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ اتنے گھبرائے کیوں ہیں؟ آپ اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ کیا آپ حسین سے ڈر گئے ہیں؟ اس پہ کہتے ہیں حضرت عمر علیہ السلام کہ میں اپنے آپ کو حق اور باطل کے بیچ میں پا رہا ہوں۔ ہاں عزیزو، حضرت عمر کا ضمیر جاگ کیا، ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا۔ اگلے ہی صبح اپنے بیٹے، اپنے غلام کے ساتھ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں بابا جان ہو رہا ہے، وہ پہنچے بھی کس طرح ہے؟ مہمان پہنچے ہیں امام کے خیموں میں، لیکن پہنچے بھی کس طرح؟ اپنے ہاتھوں کو بہت کچھ باندھا ہوا ہے، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی، اور سر اڑا کے کہتے ہیں اے مولا، کیا یہ بتا دیں میرا جرم معاف ہو سکتا ہے؟ میں نے جو غلطی کی ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ اس پہ اور سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ اس پہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے عمر، اپنا سر اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی ہے۔ اس کے بعد امام سے اجازت مانگتے ہیں، کہتے ہیں اے مولا مجھے اجازت دیجیے، میں اہل حرم سے، اہل بیت سے معافی مانگوں۔ وہاں پہ جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے کہتے ہیں اے مولا مجھے اجازت دیجیے، میں میدان میں چلا جاؤں۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیج دیتے ہیں۔
हाँ जी, तो आप हैरान रह जाएंगे। जब हुर का बेटा गिरा ना मैदान करबला में, तो हजरत हुर अलैहिस्सलाम से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके लाश पे पहुंचे थे। उसके बाद हजरत हुर मैदान में चले जाते हैं, बड़े से बड़े सरदारों को कत्ल कर देते हैं। एक वक्त ऐसा आता है, सबके सब यजीदी मिलकर कोई तीर से, कोई तलवार से, कोई पत्थर से, कोई नेज़े से हमला करता और जमीन करबला में आ जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत हुर के सिराने पहुंच जाते हैं। हजरत हुर का खून भरा सर अपनी गोद में लेते हैं। इमाम हुसैन रोते हैं और से मुखातिब होके कहते हैं, और आपकी माँ ने आपका कितना अच्छा नाम रखा है, और आप दुनिया में भी आजाद हैं और आप आखिरत में भी आजाद हैं।